اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے 30 پاروں کے خلاصہ کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 23 کے منتخب مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ پارہ نمبر 23 کی آغاز میں اقرار ابدیت اور انکار غیریت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی زبان پر اقرار ایک ہی ہوتا ہے کہ بس ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، اسی کی بارگاہ میں جھکنا، اسی کی بارگاہ کے ساتھ تعلق دائمی ہوتا ہے، اور اس کے غیر سے منہ موڑ لینا، یعنی ایسی نسبت جو اللہ سے دور کرے، جو انسان کو شرک کی طرف لے کے جائے، اس سے دوری اختیار کرنا۔ تو ہاں، وہ نسبتیں جو اللہ کی طرف لے کے جائیں، اللہ کی محبت، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، وہ تو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں، وہ معلّہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی معیت میں رہنے والے، وہ اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہونے والے، وہ محبوب اللہ ہوتے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں اس غیریت کا ذکر ہے جو غیریت رب سے دور کرے، اللہ کی محبت سے دور کرے، اللہ کی چاہت سے دور کرے، اللہ کی بات کے، اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے دور کرے، اس کے احکام سے دور کرے، تو وہ اس غیریت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسولوں کا استہزاء کرنے والی قوموں کا ذکر ہے، ان کے انجام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنت کے انعامات کا ذکر ہے، نظام شمسی و قمری کا ذکر ہے، مظاہر فطرت کا تذکرہ اسی پارے میں موجود ہے، سور پھونکنے کا جو مرحلہ ثانی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو اس کا تذکرہ ہے، احوال قیامت کا ذکر ہے، اور پھر قیامت کے 2 مناظر کا تذکرہ ہے۔ اسی پارے میں سورۃ یاسین، چونکہ اس کا کچھ حصہ 22ویں پہ ہے، کچھ 23ویں میں، جو 23ویں پارے میں سورۃ یاسین کا حصہ ہے، اس میں جب احوال قیامت کی آپ بات کرتے ہیں تو 2 منظر بیان ہوئے ہیں۔ ایک وہ منظر کہ جب فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اور دوسرے مقام پہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، ایک ہی دن میں سلامتی بھی پہنچائی جاتی ہے، اور ایک دن ہی مجرموں کو جو ہے ان کو نمایاں کیا جاتا ہے، ان کو سب کے سامنے جو ہے لایا جاتا ہے، مجرموں کو الگ کرنے کا تذکرہ ہے کہ آج مجرم الگ ہو جائیں، اللہ کے پیاروں سے الگ ہو جائیں۔ آج نسبت کا فائدہ نہیں ہوگا، اگر دنیا میں تم ان کی صحبت میں آ جاتے اللہ کے پیاروں کی، تو آج الگ نہ کیا جاتا۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ قیامت کا منظر ایک جیسا نہیں ہوگا، قیامت میں 2 طرح کے منظر ہوں گے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ بھی اصول ملتا ہے کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، ایک رشتہ دوسرے رشتے سے بھاگے گا، ایک تعلق دوسرے تعلق سے دور رہے گا، مگر اسی قیامت میں کیا یہ حدیث پاک میں ہم نے نہیں سنا ہوا، یہ پڑھا ہوا کہ کچھ ایسے بھی ماں باپ ہوں گے جن کے سر پہ نور کے تاج ہوں گے؟ سوال ہوگا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ ایک ہی قیامت میں وجوہ مسودہ بھی ہوں گے، اور ایک ہی قیامت میں وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے چہرے بھی ہوں گے، ایک ہی چمکدار چہرے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن چمکدار چہرے والوں بھی ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس دن وہ بھی ہوں گے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ خود فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اس دن برابر معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات اس میں فرشتوں کی اقسام کا ذکر کیا ہے، پھر جاسوس شیاطین کا ذکر کیا ہے، جو جاسوسی کرتے تھے آسمانوں کے قریب جا کے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ پھر شہاب ثاقب جو ہے وہ ان کی طرف پھینکتا تھا، ان کا انجام جو ہے شیاطین کا، اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، تخلیق انسان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وقفوہم انہم مسئولون،
اس میں شان مولا علی کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو روکا جائے گا، اور اس بابت روکا جائے گا، اس وجہ سے روکا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے اندر حب علی کی علامات ہیں، تمہارے پاس حب علی کی دولت ہے، اگر تو حب علی کی دولت ہے تو پھر آگے جانا دیجیے گا، ورنہ وہیں پہ روک لیا جائے گا، وہیں پہ ان پر پابندیاں ہوگی، آگے نہیں جا سکیں گے۔ قیامت کا اور مجرموں کا تذکرہ ہے، اہل جنت کا مقام اس کا بیان ہے، احوال انبیاء کا تذکرہ سورہ صافات میں طویل کے مثلا آیات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹے کا مکالمہ، بڑا خوبصورت مکالمہ ہے۔ اس مکالمے میں تربیت اور اطاعت دونوں کا رنگ نظر آتا ہے، بابا کی تربیت اور بیٹے کی اطاعت، دونوں پہلو ملتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو خواب دیکھ کے خواب میں حکم کیا دیا تھا، آپ خود فرماتے ہیں انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک کا، میں بیٹے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جب خواب دیکھا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، یہ امر مل گیا تھا خواب میں، تو پھر اس کے باوجود آپ نے مشورہ بھی طلب کیا، مشورہ مانگا بیٹے سے۔ مشورہ مانگنے کی ضرورت کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ جب اللہ نے آرڈر کر دیا تو ڈائریکٹ آپ نے چھری کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ نے مشورہ مانگ کے قیامت تک کے لیے اپنی تربیت کا بھی اظہار کر دیا دنیا کے سامنے، اور اپنے بیٹے کی اطاعت گزاری کا بھی اظہار کر دیا، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ شاید یہ فورس کیا گیا معاذ اللہ، یا شاید یہ معاملہ زبردستی کا تھا۔ آپ نے اپنے بچے سے پوچھ کر اور پھر بچے کے جواب نے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا کہ بابا بھی عصمت والا ہے، بیٹا بھی عصمت والا ہے، بابا بھی شان والا ہے، بیٹا بھی شان والا، بابا بھی صابر ہے، بیٹا بھی صابر ہے، بابا بھی کمال کا ہے، بیٹا بھی با کمال ہے۔ بابا نے تربیت کا حق ادا کر دیا اور بیٹے نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، اور یہ جب اطاعت اور تربیت کا یہ عظیم منظر جب دیکھا گیا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے قیامت تک اس عظیم مربی باپ کا بھی ذکر کرتی رہی کائنات، اور اس عظیم اطاعت گزار مطیع اور فرما بردار بیٹے کی بھی باتیں ہوتی رہیں۔ تو اگر باپ اتنا با کمال ہے، اس کا ذکر بھی موجود ہے اور زندہ ہے، قیامت تک کے لیے بیٹے کا ذکر بھی زندہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء پر سلام کا تذکرہ کیا ہے، تعلیم قرآن کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے، سلام انبیاء پہ، لوگ تو حضور علیہ السلام کی ذات پہ سلام کے حوالے سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں نبیوں کا سلام رکھا ہوا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین۔ اور یہاں الیاسین کے حوالے سے اہل علم نے تفسیر یہ بھی کی ہے، سلام علی آل یاسین مراد ہے کہ اے یاسین کی آل تم پہ سلام ہو، یعنی اے اولاد محمد تم پہ سلام ہو، اے آل مصطفیٰ تم پہ سلام ہو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، سلام پڑھنا یہ تعلیم قرآن ہے، نبیوں کو سلام، اور پھر نبیوں کے نبی کو سلام، نبیوں کے امام کو سلام پیش کرنا، نبیوں کے پیشوا کو اور نبیوں کے رہبر کو سلامی دینا، یہ کتنے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ بعض کہتے ہیں جی نہیں جی، کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے سلام پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے سلام۔ تو اگر انہی آیات کو دیکھ لیں، یہ جو آیات آتی ہیں، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، کیا ہر مسجد میں رمضان کے دوران یہ آیتیں کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہیں، بیٹھ کے پڑھی جاتی ہیں؟ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، ایک جملہ امام کی زبان پہ ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ سلام علی ابراہیم۔ امام کے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں، امام قیام میں بھی ہوتا ہے، تو جس سلام سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، وہ سلام عقیدوں میں فرق کیسے ڈال سکتا ہے؟ لہذا کھڑے ہو کر سلام۔ دیکھیں جنازہ جو پڑھتے ہیں تو جنازے کے درود پہ ذرا غور کر کے دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت، درود کا بھی ذکر ہے، سلام کا بھی ذکر ہے۔ سارے لوگ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہیں، تو کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنے سے سلام بھی آ جاتا ہے، درود بھی آ جاتا ہے۔ درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا، اس میں کوئی عیب نہیں، یہ تعلیمات قرآن بھی ہیں، تعلیمات اسلام بھی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے
ایک اور جی کہ نہیں جی وفات کے بعد سلام نہیں، یہ بھی بڑا عجیب بات ہے، وفات کے بعد سلام نہیں۔ اب دیکھیے گا ذرا کہ جب سلام پڑھتے ہیں، قبرستان لوگ جاتے ہیں تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ قبرستان میں جا کے تم نے کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، سارے قبر والوں پہ سلام، سارے قبر والوں کو سلامی دی جاتی۔ یہ نہیں کہا کہ آ جاتے یا اہل القبر یا فلاں یا فلاں، یہ نہیں کہا، یا اہل القبور، اول سے لے کے اینڈ تک سارے قبر والوں کو سلام ہو۔ اچھا پھر بات کرتے جی نہیں جی دور سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی جو میڈیکل جو آج کی جدید سائنس ہے، جو ماڈرن سائنس ہے، اس نے تو بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے، دور سے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ آپ کا بیٹا بیٹھا ہو سعودیہ میں، آپ بیٹھے ہو پاکستان میں، کیا کال نہیں ہوتی، ویڈیو کالز نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سائنس نے تو بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے ہیں، اب بھی لوگ اسی چکر میں رہے کہ دور سے دیکھنا، دور سے سننا۔ بھئی یہ سارے معاملات اگر مادی طاقتوں کے یہ عالم ہے تو روحانی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہزاروں میل دور سے ایک بندہ دوسرے کو سلام کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب سلام بھی ہو سکتا ہے جواب، اور پھر دیکھیں مزے کی بات یہ ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے جی حضور کی جالی کے پاس، ٹھیک ہے جی، اور وہاں سے پاکستان اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو فون کرتا ہے جی میں روضہ پاک کے اوپر کھڑا ہوں، یعنی روضہ کے پاک میں کھڑا ہوں، حضور کی بارگاہ میں ہوں، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے جا رہا ہوں جالی کے پاس، اور تم بھی اپنا سلام پیش کر دینا۔ وہ جالیوں کے ساتھ موبائل لگا دیتا ہے، تو اتنی دور سے سلام، تو درمیان میں کیا ہے؟ ایک موبائل کا وسیلہ ہے نا، موبائل کا ذریعہ ہے جو دور تک سلام پہنچا رہا ہے۔ اگر موبائل کی طاقتوں کو تسلیم کرتے ہو تو پھر بتاؤ اللہ کی طاقتیں، روحانی طاقتیں، اللہ کی دی ہوئی طاقتیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انی سمیت دفا نالک یا بلال، میں عرش کی سیر کر رہا تھا، بلال کے قدموں کی آواز میں نے وہاں سنی تھی۔ تو لہذا دور سے سننا اس میں کوئی عیب یا حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے سورہ سعد آتی ہے، اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان ہے، انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام ذکر ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان کے معجزات کا ذکر ہے، خلافت داؤدی کا تذکرہ موجود ہے، حضرت ایوب اور ان کے کمال صبر کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا پھر تذکرہ آتا ہے، حضرت یسع اور ذوالکفل کا تذکرہ آتا ہے، واقعہ آدم و ابلیس کا تذکرہ ہے، اللہ کی شان خالقیت اور حسن تخلیق کا ذکر ہے، لفظ کل کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے تعلیمات امت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے اس مضامین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔